الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ میرے محترم میری شیخ نے مولانا اختر ضیاء صاحب نے آپ حضرات کو سنایا، اور آپ ویسے بھی اہل علم ہیں، باشعور طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
تمہارا رب تم سے کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پھر اللہ رب العالمین خود آگے ارشاد فرماتا ہے جس نے میری عبادت سے منہ موڑا، روح گردانی کی، عبادت کرتے ہوئے اس کی زندگی کے معمولات میں تکبر آیا، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کروں۔ اس آیت کے ابتدائی حصے میں رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعائیں مانگو۔ اور اسی آیت کا دوسرا حصہ اللہ کہتا ہے جس نے میری عبادت سے منہ موڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا، میری اور آپ کی عقل کے مطابق تو شاید زیادہ بہتر ہوتا کہ اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعائیں مانگو، جس نے مجھ سے دعائیں نہ مانگی میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ رب العالمین نے فرمایا جس نے میری عبادت سے روگردانی کی۔ بات دعا کی ہو رہی ہے اور آگے اللہ اس بات کو عبادت پہ ختم کر رہا ہے۔ یقینی طور پر یہ آیت، اس کا معنی، اس کا مفہوم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دعا کو عبادت قرار دے رہا ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں عبادتیں جو تم اللہ کی کرتے ہو اس کے کئی انداز ہیں، کئی طریقے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جہاد، یہ سب عبادتوں کی اقسام ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان تمام عبادتوں میں افضل ترین اگر کوئی عبادت ہے تو وہ الدعاء، وہ دعا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگرچہ یہ روایت سندن کمزور کہ الدعاء ہو مخ العبادہ، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ الدعاء ہو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور یہ بھی ایک روایت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملتی ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کوئی بھی آپ عبادت اٹھائیں، نماز، اگرچہ یہ رکوع، یہ سجود، یہ قیام، یہ قاعدہ، یہ جلسہ، یہ سب کے سب عبادت کی ادائیں ہیں، لیکن یہ اس وقت مکمل ہوتی ہیں جب رکوع اور سجود کے اندر، قیام کے اندر انسان دعائیں مانگتا ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ اٹھا کے دیکھیں جو آپ کرتے ہوں یا آپ نہ کرتے ہوں، تمام عبادتوں کے اندر دعا لازم آتی ہے، دعا۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں اور اس عبادت میں فرق یہ ہے
کہ دیگر عبادتوں کے اوقات مقرر ہیں، جگہ مقرر ہے، وقت پہ وہ عبادت کی جاتی ہے، لیکن دعا کا رب العالمین نے نہ وقت رکھا ہے، نہ رب العالمین نے کوئی جگہ کا تعین فرمایا، نہ وقت ہے نہ جگہ کا تعین۔ جب جس وقت میں اور آپ جہاں جس حالت میں رب العالمین سے فریاد کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے مجھ سے مانگ، مجھ سے فریاد کر، میں تیری دعا کو قبول کروں۔ اور پھر قرآن مجید میں رب العالمین نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ اے نبی ان سے کہیے، یہ میرے بندے میرے بارے میں اللہ کے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہیے، مشہور آیت ہے، بڑی معروف آیت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ آیت آپ حضرات کو برزبان یاد بھی ہو۔ وہ کیا ہے کہ میرے بندے آپ سے، اے نبی اگر یہ میرے بندے آپ سے مجھ اللہ کے بارے میں مجھ سے پوچھیں، سوال کریں، تو آپ ان سے کہیے کہ فَإِنِّي قریب، میں اللہ ان کے بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ قرآن کی دوسری آیت میں رب العالمین اس کی مزید وضاحت فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ آسمانوں پر ہے، عرش معلی پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم، اس کا دیکھنا، اس کا جاننا، اس کی طاقت اور اس کی قوت، اس کی سماعت اور اس کی بصارت پوری دنیا میں رب العالمین کی سمائی ہوئی۔ اللہ جانتا بھی ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ کوئی بھی رب العالمین کی اللہ اکبر نظر، اللہ کی نظر سے، اس کی بصارت سے، اللہ اکبر اس کی سماعت سے، اس کے علم سے رب العالمین کے کوئی بھی دور نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن۔ رب العالمین کہتا ہے مجھ سے فریاد کرو، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، مجھے پکارو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعائیں مانگو، اپنے ہاتھوں کو میرے آگے اٹھاؤ، اپنے دامنوں کو میرے آگے پھیلاؤ۔ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہارے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری فریاد رسی کروں گا۔ جب بندے رب العالمین سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، جب اللہ کے بندے اس سے فریاد کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رب العالمین اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب بندے اللہ سے نہ مانگے، اللہ سے مطالبے نہ کرے، رب العالمین سے التجائیں نہ کریں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسے اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب اللہ سے بندے اس کی رحمت کا سوال کریں، اس کی رحمت کی بھیک مانگے، اپنی ضرورتوں میں رب العالمین سے التجائیں کرے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگر بندے اللہ سے سوال نہ کریں تو رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا معاملہ کچھ الٹا ہے، دنیا والوں سے اگر مانگا جائے تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگنے پر یہ خوش رہتے ہیں، لیکن رب العالمین کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میرے بندے تو مجھ سے مانگتا ہے تو میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں، اور جب تو مجھ سے نہیں مانگتا تو رب العالمین کہتا ہے میں تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے
ان لوگوں سے یہ دعا ہی ہے کہ قرآن مجید میں اور آپ اگر پڑھ کے دیکھیں انسان اپنی زندگی میں کتنے گناہ کرتا ہے، کتنے جرائم کی دنیا میں اس نے اللہ اکبر زندگی گزاری ہے، گناہ پر گناہ، معصیات پر معصیات، اللہ کی ناراضگیوں پر اللہ کی ناراضگیوں پر مشتمل انسان میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اگر میں اور آپ زندہ ہیں، اگر میں اور آپ اس دنیا کے اندر توانا ہے، اگر آج میں اور آپ خوش و خرم نظر آ رہے ہیں تو رب العالمین فرماتا ہے نبی سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ جرائم تمہارے اتنے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل تم نے زندگیاں اتنی گزاری ہے، اللہ کہتا ہے اگر تمہاری زندگیوں میں یہ دعا جو تم مجھ سے مانگتے ہو، مجھ سے سوال کرتے ہو، مجھ سے مطالبے کرتے ہو، اگر یہ دعا نہ ہوتی تو رب العالمین کہتا ہے میں اللہ تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ اگر یہ دعا نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اللہ اکبر، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے نادم ہوتے ہوئے رب العالمین سے استغفار کر لیا کرو، اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً نیکی کر لو اور اللہ سے معافی کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر اللہ اکبر، اللہ کے نبی کائنات کے امام بلکہ قرآن کہتا ہے اگر دعا نہ ہوتی تو رب العالمین تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا۔ یہی دعا ہے کہ جس کے بدولت آج میں اور آپ بچے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، تندرست ہیں، خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، وگرنہ میں نے اور آپ نے اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کمی کجی، کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ اللہ اکبر، یہی دعا ہے کہ اللہ نے اس دعا کے بدولت مجھے اور آپ کو بچایا ہوا ہے۔ یا تو میں نے اپنے لیے کی ہے یا لوگوں نے میرے اور آپ کے لیے کیے ہیں۔ میں نے اور آپ گناہ کر لیتے ہیں، میں اور آپ، لیکن دیگر لوگ جو ہے آپ کے حق میں، میرے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے اور اللہ دنیا میں مجھے اللہ اکبر خلاصی عطا کر رہا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے بیڑے پار لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ دعاؤں کے اثرات اور ثمرات ہیں۔ ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں، بزرگ دعائیں کر رہے ہیں، علماء دعائیں کر رہے ہیں، ائمہ دعائیں کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے سرپرست جو ہے وہ دعاؤں میں اور آپ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل زندگی میں اللہ اکبر مگن ہے، مصروف ہے، لیکن اللہ اکبر دعائیں دینے والی مائیں جو ہے وہ تنہائیوں میں خدا کی قسم ہاتھ اٹھا اٹھا کے میرے اور آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل، یہ دعا تمہیں اس وقت بھی کام آتی ہے جب تم اپنی زندگیوں میں خوش و خرم نظر آتے ہو، دنیا میں کسی آزمائش میں تمہیں مبتلا نہ کیا گیا ہو، آزمائشیں تمہارے سروں پر نہ آئی ہو، اس وقت بھی یہ دعا تمہارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ کس لیے، کیسے فائدہ مند ہوتی ہے؟ مجھے اللہ نے بزنس عطا کیا، اللہ نے مجھے نیک اولادیں عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نیک بیوی عطا کی، بیویوں کو نیک رب العالمین نے شکر عطا کیے، رہن سہن کے لیے اللہ نے بڑے وسیع اللہ اکبر ہوادار گھر مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ یہ ساری آسانیاں، یہ ساری خوشیاں، یہ سارے وسائل رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ زندگی میں کوئی تنگی نہیں، زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، اس موقع پر یہ دعا مجھے کیا فائدہ دیتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی اس حدیث کے
کے مطابق مجھے اور آپ کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ نیک اولاد ہے۔ اللہ اکبر، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اولادوں کو نیک بنا کے رکھنا، بے رغبتی کا شکار نہ ہو جائے۔ بزنس اللہ نے مجھے اور آپ کو اچھا دیا ہے، میں اور آپ اچھے بزنس کی موجودگی میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ میرے بزنس، میری تجارت اور میری آمدنیوں میں برکت مزید عطا فرما، مجھے نقصان اور خسارے سے محفوظ فرما۔ ابھی دنیا میں کوئی آزمائش نہیں آئی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ان خوشیوں کو میں ان خوشیوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، میری زندگی میں آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آزمائشیں آ جاتی ہے تو یہی دعا تمہارے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ انسان اپنی آزمائشوں میں رب العالمین سے التجا کرتا ہے کہ اللہ جو بھی تنگیاں، جو بھی مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں میری زندگی میں آ گئی ہے، اللہ ان آزمائشوں کو میرے دکھ اور میرے دردوں کو تو ہی دور کرنے والا ہے۔ یا الہ العالمین میری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر، آزمائشوں سے پہلے دعا کی، اللہ آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا، رب نے تیری میری حفاظت فرمائی۔ آزمائشیں آ گئی، اب ان آزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی دعا ہی کام آتی ہے۔ اللہ آئی ہوئی آزمائشوں کو اس دعا کے بدولت دور فرما دیتا ہے۔ یہی انبیاء کا انداز رہا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ انبیاء بھی زندگی کے تمام مواقع پر اللہ سے التجائیں کیا کرتے تھے، نیکیاں کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ اچھے کاموں میں انبیاء کا انداز یہ رہا، ہمیشہ اچھے کاموں میں دلچسپیاں بھی لیا کرتے تھے اور جلدی بھی کیا کرتے تھے۔ زندگی کے جیسے بھی موڑ ہو، مواقع ہو، یہ انبیاء اللہ سے التجائیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ اکبر، تنگیوں کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی ہے، مصیبتوں سے نجات دینے والا اگر کوئی ہے، جتنی بھی تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں گئے، وہ کسی کو بھی آئے، آنی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حکم پر انبیاء کو بھی آ جاتی ہے۔ لیکن نبیوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، اگر زندگی میں کوئی پریشانی آتی اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف، باوجود اس کے کہ پریشانی بھی رب کی طرف سے گئے، لیکن وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے بلکہ اپنی طرف لے لیا کرتے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، یوں نہیں کہا کہ اللہ جب تو نے مجھے بیمار کیا ہے تو شفا دینے والا بھی تو ہے، یوں نہیں کہا بلکہ کہا اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بیمار نہیں کرتا، بلکہ اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وَهُوَ يَشْفِينِ، تو مجھے اللہ اکبر بیماریوں سے نجات اور آزادی دینے والا، شفا دینے والا کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہی ہوتا ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرنے والا رب العالمین ہے۔ یہ انبیاء کا انداز اور طریقہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء کو ان کی زندگیوں میں کوئی مشکلات اور پریشانیاں آئی، سارے نبیوں نے رب العالمین سے التجائیں کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور واقعہ، جناب آدم علیہ السلام اللہ اکبر جنت میں داخل کیے گئے، اللہ نے منع کیا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کو استعمال نہ کرنا۔ آدم سے غلطی ہوئی، تفصیلی اور لمبا واقعہ ہے، لیکن جب جنتی لباس اتار دیا گیا تو حضرت آدم اور ماں حوا نے کس سے فریاد کی؟ کس کو پکارا؟
کس سے دعا مانگی؟ اور اس دعا کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے صرف اللہ سے فریاد کی تھی۔ آج لوگوں کا یہ باطل عقیدہ ہے، یہ باطل نظریہ ہے، یہ باطل سوچ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا تھا، اس وسیلے کے طفیل کائنات کے امام علیہ السلام کا جو وسیلہ لیا حضرت آدم اور ماں حوا کو خلاصی ملے تھی۔ نہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہیں یہ بیان نہیں کیا، کسی بھی حدیث کے اندر یہ اللہ اکبر آدم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب کائنات کے امام محمد علیہ السلام کا وسیلہ لیا، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں۔ یہ من گھڑت روایتیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، اور یہ منسوب کی ہوئی اللہ اکبر جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ احادیث سے کوئی تعلق ہے کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ لیا تھا تو آدم علیہ السلام کو وہاں سے خلاصی ملی۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جناب آدم علیہ السلام اور ماں حوا نے رب العالمین سے التجائیں کی، اے الہ العالمین ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، میں نے اور میری بیوی حوا نے چوک کر لی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے الہ العالمین اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری اس غلطی، ہماری اس چوک کی اللہ اکبر معافی نہ ملی، لنکونن من الخاسرین، اللہ بہت خسارہ پانے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ التجائیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، اللہ سے آرزو اپنی اللہ اکبر دعا مانگتے رہے۔ رب العالمین نے فرمایا آدم ہم تمہاری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ نے معافی اللہ اکبر دے دی، معافی کا اعلان کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے جناب آدم اور حوا کو آسمانوں سے جنت سے زمین پر اتار دیا اور یہ کہا اے آدم تم بھی، حوا تم بھی، تمہاری جتنی بھی ذریات ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے سب کے سب اللہ اکبر ہمارے نازل کی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم تمہیں دوبارہ دنیا سے جنت میں واپس لے کر آئیں گے۔ اصولوں کی پاسداری کرنی پڑے گی، قوانین پر عمل کرنا پڑے گا، جو رب کا مقام ہے وہ رب کا رہے گا، جو نبیوں کو رب نے مقام دے دیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا والے سب مل کر بھی نبی کو کوئی مقام دینا چاہے، اللہ اکبر نبی کے قدموں میں لگی ہوئی دھول کی جو عزت اور عظمت اور شرافت رب نے رکھی ہے، خدا کی قسم ساری دنیا والے مل کر وہ بھی نبی کو نہیں عطا کر سکتے جو رب نے اپنے نبی کو مقام دے دیا، جو نبی نے عزت اور شرافت عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جو مقام رب کا ہے وہ رب میں ماننا پڑے گا، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہمیں نبی میں ماننا پڑے گا۔ نبی نے دعاؤں کے طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا کے اندر کسی بڑی چیز کا تمہیں مطالبہ کرنا ہو تب بھی رب العالمین سے کرو، اور دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی اگر کوئی مطالبہ کرنا پڑے خدا کی قسم وہ بھی تم نے رب سے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتی الشسع، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر میں اور آپ لنڈا بازاروں میں جاتے ہیں جوتی کے تسمے بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں پتھاروں ٹھیوں پر نہیں بلکہ سامنے روڈوں پر ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، میں اور آپ ایسے ہی اٹھا کے اپنی جوتی کا تسمہ جو ہے وہ اپنی جوتی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فری ملنے والی چیز، روڈوں پہ پڑی ہوئی چیز، گری ہوئی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں اگر جوتیوں کے
قسمیں بھی تمہارے ٹوٹ جائیں اور تمہیں ضرورت ہو تو وہ بھی تم نے رب العالمین سے مانگنا ہے، رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا، رب العالمین تمہیں آسانیاں کرے گا۔ اگر یہ دینے والا کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ رب کی رحمت سے تم نے نا امید نہیں ہونا، رب سے مانگو، اللہ سنتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ، اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ، تم نے جب دعائیں مانگنی ہو نا تو خیر کی دعائیں مانگا کرو، خیر کی دعائیں، ہر وہ دعا جس کے اندر قطع تعلق کے حوالے سے اللہ اکبر تمہاری دعاؤں کے اندر کوئی ذکر ہوگا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، وگرنہ اس کے علاوہ جو بھی تم اللہ سے دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کے مختلف انداز ہیں نرالے۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مطالبے کرو، اللہ سے التجائیں کرو، رب العالمین سے سوال کرو۔ اللہ مومن کی، مسلمان کی، اپنے بندوں کی اللہ اکبر دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ ہاں وہ ایک الگ انداز ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں، اللہ رب العالمین وہ تو نہیں دیتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کبھی تمہیں وہ مل جاتا ہے جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہوتے ہو، کبھی وہ تو نہیں ملتا، اللہ اس کے بدلے تمہیں کچھ اور عطا فرما دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو تمہارے پہ سے ٹال دیتا ہے۔ ایک قبولیت کا رب العالمین کا یہ انداز، نہ وہ ملا نہ اس کے بدلے ملا، نہ آنے والی مصیبتیں اور مشقتیں تم سے دور کی گئی۔ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تمہاری دعاؤں کو ذخیرہ بنا لیتا ہے۔ آج دنیا میں تو تمہیں دعاؤں کا بدلہ نہ ملا، لیکن کل قیامت کے دن تمہاری دعاؤں کا ثمر تمہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن کے لیے اللہ تمہاری دعاؤں کو جو ہے وہ ذخیرہ بنائے گا، کل اس کے اثرات اور اس کے ثمرات جو ہے وہ تمہارے سامنے آئیں گے۔ اللہ کبھی بھی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اتنی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ اکبر اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر تو ہم اللہ سے خوب مانگیں گے، بہت مانگیں گے، بہت سوال کریں گے، جو دل میں آئے گا، جو من میں آئے گا، جس چیز کو چاہیں گے اللہ سے سوال کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے مانگتا رہے، اللہ کے خزانوں میں کبھی نہیں آئے گی، جتنا تو مانگ سکتا ہے مانگ لے، اللہ تیری مانگ سے بھی زیادہ تجھے دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کیا مانگے گا رب العالمین؟ مانگ رب العالمین سے التجائیں، لیکن شرط ہے کہ مانگنا اس طریقے پر ہے جو طریقہ اللہ نے محمد علیہ السلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو سکھایا۔ اللہ سے مخلص ہو جا، خالصتاً اللہ سے مانگنے والا بن جا، خالصتاً۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں میں جب بھی اللہ سے دعا کروں رب العالمین میری دعا کو رد نہیں فرمائے، میری دعا ہمیشہ قبول کر لی جائے۔ جب بھی ہاتھ اٹھے، جب بھی دامن اٹھے، جب بھی اللہ اکبر میں اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کروں، اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، میری دعا کو رد نہیں کیا جائے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے بڑا خوبصورت نسخہ ارشاد فرمایا، کوئی لمبی چوڑی بات اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کائنات کے امام فرماتے ہیں اے سعد، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے، تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہ کیا جائے، اطب مطعمک
اے میرے صحابی، اور یہ قانون، یہ اصول، یہ دستور، یہ اللہ کے نبی نے حضرت سعد کو نہیں دیا، بلکہ اللہ اکبر یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ کلیہ پوری امت کے لیے اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اے میرے صحابی، اپنی زندگی میں یہ وسیلہ بنا لے، تیری کمائی حلال کی ہو۔ محبوب فرماتے ہیں تیرے منہ میں جانے والا لقمہ حلال کا اگر ہوگا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تکم مستجاب الدعوات۔ آج میری اور آپ کی دعائیں کس لیے قبول نہیں ہو رہی؟ رونے والے آج بھی رو رہے ہیں، آنسو بہانے والے آج بھی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر تہجد پڑھنے والے خدا کی قسم نیند کی قربانیاں دے کے تہجد کی نمازیں ادا کر رہے۔ میں اللہ اکبر گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے بیٹھنے والے اللہ اکبر رب العالمین سے مانگ رہے، میں اور آپ لگے ہوئے ہیں۔ آج میری اور آپ کی مرادیں پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کی آمدنیوں میں، میری اور آپ کی کمائیوں میں، میرے اور آپ کے کھانے اور پینے میں حلال نہیں ہے۔ اگر حلال ہے تو حرام کی اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے کہ تو اپنے منہ میں جانے والا لقمہ جو ہے وہ حلال ہو۔ اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت سعد کو رب العزت نے بڑا مقام دیا، یقینی حضرت سعد میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے بھاپ لیا تھا کہ حضرت سعد جو ہے وہ حرام معاذ اللہ کماتے ہیں، یا ان کی آمدنی کے ذرائع حرام ہے، یا وہ حرام کھانوں کا ارتکاب کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سعد یہ چاہتے ہو کہ اللہ تیری دعا کو رد نہ کرے، اتمت عامہ کا، اللہ اکبر، ایک ہی شرط ہے کہ تو کھانے میں حرام کی ملاوٹ کو دور کر دے، اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ہم اپنے معمولات دیکھیں نا، حالات کا جائزہ لے۔ قیامت کے دن اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا کہاں سے کمایا؟ آپ کہیں کہ ہماری کمائی آسان ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم، قیامت کے دن اللہ اکبر ابن آدم کو قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک اللہ 5 سوالوں کا جواب نہیں لے لے گا۔ اور ایک سوال اس میں یہ ہے کہ تو نے کہاں سے کمایا؟ اللہ اکبر، آپ اور میں کہیں کہ میری آمدنی اچھی ہے، میرے آمدنی کے ذرائع اچھے ہیں، میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میں گاڑی چلاتا ہوں، میں ڈرائیور ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں۔ لیکن پھر اللہ کے نبی فرماتے یہ بھی سوال ہوگا آمدنی تو تیری حلال تھی لیکن تو خرچ کہاں کیا کرتا تھا؟ دعا کی قبولیت کے لیے تیرے منہ میں جانے والا، یعنی یوں سمجھ لیجئے جو تو خرچ کر رہا ہے، ظاہر ہے سودا خرید کے لائے گا نا، پیسہ خرچ کرے گا تو سودا ملے گا۔ پانی بازار سے خریدے گا اور وہ خریدنے والا پیسہ جو ہے آمدنی تیری حلال کی ہوگی تو پانی تیرے گھر میں ہے تو رب کی طرف سے اتارا ہوا پانی ہے، تو زمین سے نکلا ہوا پانی، لیکن تیری خریدنے کے جو ذرائع تھے، تیری آمدنیاں جو تھی وہ حلال تھی یا نہیں؟ اللہ اکبر، اگر تیرے منہ میں جانے والا لقمہ حلال ہے تو اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ اور میں نے کہا نا یہ دعا ہر عبادت میں شامل ہے۔ نماز اس میں بھی دعا ہے، حج اس میں بھی دعا ہے، زکوٰۃ اس کے اندر بھی دعائیں ہیں، عمرہ ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، طواف ہے، کوئی بھی عبادت، آپ حج ہے اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی عبادت شاید آپ کو ایسی نہیں ملے گی یقینی طور پر کہ جس کے اندر دعا لازم نہ ہو۔ اور میرے بھائی، جب اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا تو یوں سمجھ جائیے کہ حرام کھانے کی وجہ سے نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، جہاد بھی گیا، سارے عمل جو ہے میرے آپ کے داؤ پہ لگ گئے، کیونکہ آمدنی میری حلال نہیں، منہ میں جانے والا لقمہ میرا اور آپ کا حلال نہیں ہے۔ اور حلال وہ نہیں ہوگا کہ جس کو میں اور آپ حلال کہیں، حلال وہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول حلال کہے۔ آج تو حرام حلال کے سارے معیار ہم نے خود بنائے ہوئے نا، کہ جی یہ اسلامی بینک ہے اور یہ فلاں بینک ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، ہم نے خود ساختہ اصول ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ اکبر، حرام راستوں کو ہم نے حلال راستوں پر چلا دیا ہے اور حلال کو حرام کے راستوں پر چلا دیا، ہمارے خود ساختہ یہ اصول ہیں۔ اپنی زندگیوں میں حلال اپنائیں، حلال کھائیں،
اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، حلال سے میں اور آپ اپنے بچوں کو گھٹیاں دیں گے تو یقینی یہ پروان بھی اگر چڑھیں گے تو پھر وہ حلال ہی میں چڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے، میرے چند منٹ رہ گئے، شیخ تشریف لا چکے، پیارے محبوب علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے التجائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر اذا سألت فاسأل اللہ، دنیا میں اگر کسی چیز کی تجھے ضرورت ہو اے میرے صحابی اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے سوال کر لیا کرو۔ اگر دنیا میں کسی مشکل اور مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ اللہ سے اس کی مدد اور نصرت کا سوال کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، سب کچھ کہتے نا سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے ماں سوا کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئیے رب العالمین سے مانگتے ہیں، اللہ سے التجائیں کرتے ہیں۔ رب العالمین سے کس طرح مانگنا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اسے خالص کر دیجئے۔ اللہ اکبر، مانگتے ہوئے صرف رب العالمین سے مانگیے، منہ میں جانے والا لقمہ جو ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، اللہ دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آنے سے پہلے مسجد میں نماز پڑھتے گئے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا بھی وہ ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی۔ اللہ کے نبی کا یہ صحابی دعاؤں میں مصروف ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نماز پڑھنے والے، اے دعا کرنے والے، تو نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے۔ ایک اور آنے والا آیا اور اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی، اللہ کی تعریف شروع کر دی، اللہ کی تعریف اور اس کی ثنا بیان کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اللہ کے نبی اس کو دیکھ رہے گئے اور وہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کائنات کے امام نے یہ بھی ادا اس کی دیکھ لی اور پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابی مانگ لو، مانگ لو، سوال کر لو، جو بھی تم اللہ سے مانگو گے اللہ تمہارے سوال کو پورا کرے گا، تیری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ دنیا کے اندر جس طرح اور دیگر معاملات میں اللہ اکبر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے رخی ہر کام اور ہر عمل میں ہوتی ہے اور بس دکھلاوا چل رہا ہوتا ہے۔ نہیں، دعا مانگتے ہوئے آج بھی میری اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے نا، جب مولوی صاحب کوئی دعا کروا رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اجتماعی دعا جائز ہے یا نہیں، لیکن جو جائز سمجھ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ امام صاحب کے ہاتھ اٹھانے پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے، خاص طور پہ نکاح کے موقع پر آپ دیکھیے گا، نکاح کے موقع پر لوگ ویسے ہی بیزار ہوئے ہوتے ہیں، دولہا آ کے برات اپنی لے کر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور جب آتا ہے تو اس میں پھر قاضی صاحب اتنا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ عجیب سی ان کی کنڈیشن ہو جاتی، ساری چیزیں برداشت ہو جاتی ہے، مولوی صاحب بس جلدی کریں جلدی کریں، 12 بج رہے ہیں، جہاں گھڑی میں 12 بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے منہ پہ بھی 12 بجنے لگ جاتے ہیں، جلدی کیجئے۔ اور مولوی صاحب بھی پھر بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، دلہا کا بھی ہاتھ ایسے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، صرف واضح لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے دعا نہیں مانگنی، یہ سیلفیاں بنا رہا ہے، اپنی یہ تصویریں بنا رہا ہے۔ سب دلہا میاں پہلے لوگ اپنی بچیوں کو اس خوشی کے موقع پر خدا کی قسم آنکھوں سے ماں کے آنسو نکل رہے ہوتے تھے، باپ جو ہے وہ اللہ اکبر ہچکیاں اس کی بن جاتی تھی کہ اپنا لخت جگر ان سے جدا ہو رہا ہے، رخصت کر رہے ہیں ہم اپنی بچیوں کو۔ بیٹوں کے لیے بھی اگر بہویں لاتے تھے تو اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، اچھی امیدیں کرتے ہوئے، شکرانے کے نفل پڑھتے ہوئے، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ازدواجی زندگی میں منسلک کر رہے ہوتے تھے۔ ان سارے کاموں میں سارے کام ہم سے چھوٹ گئے، ایک دعا رہ سہ کر جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس کے اندر بھی بیچارہ دلہا کا ابا جو ہے وہ ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے ہوتے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے، نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ 12 بج جائے، ایسا نہ ہو کہ 12،
ایسی دعائیں اللہ قبول کرے گا؟ یہ دعا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کے ساتھ مذاق کریں گے، پھر اللہ بھی اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے حال پہ جوڑ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے کس طرح دعا کی؟ کہا میرے صحابی تو نے اہتمام کیا ہے، اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کی ہے، مجھ پر تو نے درود و سلام پڑھا ہے، اے نماز پڑھنے والے، اے دعا کرنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے مانگ لے، سوال کر لے، مطالبہ کر، جو بھی رب العالمین سے تو مانگے گا اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سے اس طرح مانگو جو اس کے شایان شان ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح مانگا تھا؟ جنگ بدر کے موقع پر آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام اپنی زندگی کی وہ محنت جو 313 پر 315 پر مشتمل تھی صحابہ کی، جس میں بوڑھے بھی تھے، جس میں جوان بھی تھے، جس میں چھوٹے معصوم بچے بھی تھے، چھوٹے بچے بھی اللہ اکبر اسی جماعت میں تھے۔ اللہ کے نبی اپنی یہ ننھی منی چھوٹی سی جماعت کو لے کر جنگ بدر کے لیے میدان میں آ گئے۔ سامنے دشمن پر نظر پڑی، 1000 سے زیادہ کا ایک لشکر موجود گئے، جم غفیر موجود گئے کہ جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں پر نظر ڈالی، پھر اپنی ننھی ملی چھوٹی سی جماعت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ صحابی کہتے ہیں اتنا دراز کیا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو کہ کائنات کے امام کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ یہ سفیدی اللہ کے رسول کی نظر آ رہی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے۔ فرمایا اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، یا الہ العالمین، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو اپنے وعدے کو پورا فرما دے۔ اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری نصرت فرما دے، اپنے وعدے کو پورا فرما دے۔ یہ ننھی منی چھوٹی سی جماعت کو تیرے حکم پہ میں میدان عمل میں، میدان قتال میں، مقتل میں لے کے آ گیا ہوں۔ اللہ اگر یہ ننھی منی سی جماعت کو آج ہلاک کر دیا گیا تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی اللہ پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ دعا کرتا ہوں جو تو نے وعدہ کیا ہے آج اس کو پورا کروا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آج میں اور آپ دعا مانگتے ہوئے کیفیت یہ ہے، ہاتھ الٹے سیدھے باندھے ہوئے ہیں، جہاں پر ہے کہاں پر ہے مجھے آپ کو پتہ نہیں، ہاتھ کہاں ہیں، نگاہیں کہاں ہیں، دل دماغ اور سوچے کہاں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے کاندھوں پر چادر ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول مانگ رہے، اتنا انہماک سے مانگ رہے اللہ سے، آپ کے جسم پر ڈلی ہوئی چادر جو ہے وہ کسر سرکتی ہوئی زمین پر چلی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول کو پتہ نہیں۔ حضرت عمر نیچے جا رہی ہے، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، آپ کی چادر کو صحیح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ سے مانگا ہے جو آپ نے جس انداز اور جس انہماک سے آپ نے مانگا ہے، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ آج محمد آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ بس کریے، بس کریے، مانگ لیا رب سے آپ نے جتنا مانگنا تھا، مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اس طرح مانگے میں اور آپ کو دیکھنے خدا اللہ تو اللہ، دنیا میں دیکھنے والے اس کے بندوں کو بھی ترس آ جائے۔ ابو بکر صدیق کو ترس آ گیا کائنات کے امام کی کیفیت پر، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے، جو مانگا ہے مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری عملی کمزوریوں کو دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر